سارے اخلاق حسنہ بن جائیں اور ان سے وہ نتائج اور ثمرات نصیب ہوں جو اللہ کے رسول نے بتائے، تو اس میں ایک بنیادی چیز ہے کہ یہ ہر عمل اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ہو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اخلاقی زندگی کی تکمیل اخلاص سے ہوتی ہے، اخلاص اور للہیت۔ ہمدردی ہے، ایثار ہے، محبت کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، نرمی دکھا رہا ہے، تواضع کر رہا ہے، امانت اور دیانت کا معاملہ کر رہا ہے، اگر اس کے اندر خلوص ہے اللہ کی خاطر للہیت، تب تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہے، پھر تو اس کی تاثیر زندگیوں میں ہوگی۔ تحادو تحابو، ہدیہ دو محبتیں بڑھیں گی۔ آپ بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے خدمت کا، لیکن آپ کو کسی ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ اس کا مفاد ہے، کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے، فلاں کام کروانا چاہتا ہے، اس کی کوئی غرض ہے میرے سے، تو میرے دل کے اندر اس کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ چاپلوسی کر رہا ہے، اپنی سفارش چاہتا ہے، کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے، اگر بندے کے دل میں خلوص نہیں ہے، ہمارے اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے بھیدوں سے واقف نہیں، اللہ لوگوں کے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا؟ تو نبی کہہ گئے تحادو تحابو، ہدیہ دو محبتیں بڑھیں گی۔ لیکن ہم خاندانوں میں دیکھتے ہیں ہدیے خوب چل رہے ہیں آج کل، لیکن محبتیں نہیں بڑھ رہی، اس لیے کہ ان ہدیوں میں اخلاص نہیں ہوتا۔ وہاں نیوتا چلتا ہے، رسم چلتی ہے، رسم چلتی ہے، اس نے ہمارے ہاں یوں کیا، ہم نے یوں کیا، بلکہ ان ہدیوں سے شکایتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، اختلاف بڑھتا ہے۔ ہدیہ جس سے محبت بڑھتی ہے، جس کی تاثیر محبت ہے، تحادو تحابو، نبی نے کہا ہے نا، تحادو تحابو، ہدیہ دو گے محبتیں بڑھیں گی۔ وہ ہدیہ وہ جس میں خلوص ہوگا، اخلاص۔ تو ساری اخلاقی زندگی کی جان روح اخلاص ہے، للہیت ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اگر کوئی مفاد پیش نظر ہے یا شہرت مطلوب ہے، شہرت کے لیے کتنے رفائی کام ہوتے ہیں، تختی لگانے کے لیے، تصویریں کھنچوانے کے لیے، بظاہر خرچ کر رہا ہے وہ ہزاروں میں لاکھوں میں، لیکن مقصود نیک نامی ہے، دنیا کے اندر شہرت طلبی ہے، تو شاید دنیا میں نظروں میں تو کچھ نصیب مل ہی جائے، لیکن اللہ کے ہاں یہ اخلاق نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس عمل کی قبولیت کوئی نہیں۔ بظاہر احسانات کی شکلیں ہیں، لیکن مقصود کیا ہے؟ واہ واہ ہو جائے، داد مل جائے، لوگوں کی زبانوں پہ میری تعریف ہو جائے، بڑا شوق ہے اس کا، تو سب کچھ کر رہا، لیکن یہ اللہ کی نظر میں احسان نہیں ہے۔ تو ساری اخلاقی زندگی کی روح اور جان اخلاص ہے، للہیت ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اگر اخلاق کے اندر یہ روح پیدا ہو جائے تو سچ کہہ رہا ہوں، پھر جو نبی نے بتلایا ان اخلاق کی تاثیر یہ ہے کہ محبتیں ہو جائیں گی، بلکہ یہ دنیا ایک پھولوں کا گلشن بن جائے گا، خوشبودار گلشن، ہر ایک کو دوسرے سے خوشبو آئے گی، ہر ایک کو دوسرے سے راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا، لیکن خلوص ہو، للہیت ہو، کہ یہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، اللہ کے لیے ہمدردی کر رہا ہے، اللہ کے لیے جھک رہا ہے، اللہ کے لیے میٹھے بول بول رہا ہے۔ اب جہاں طاقتور ہے وہاں تو میری زبان پہ میٹھے بول آ جاتے ہیں، اور جہاں کمزور ہے وہاں میرے آگ پہ انگارے آ جاتے ہیں، یہ بد اخلاق آدمی ہے۔ جہاں میرا مفادات ہے وہاں تو میرے اندر عاجزی ہے، اور جہاں کسی سے میرے مفاد وابستہ نہیں وہاں تکبر ہے، بد اخلاق آدمی ہے۔ خلوص نہیں ہے اس کے اندر، یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی زندگی کی جو تکمیل فرمائی وہ اخلاص سے فرمائی، کہ اخلاص کی صفت خوبی پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں تو تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھا جاتا ہے، اعمالوں کو دیکھا ہے، تمہاری دل کی نیت کیا ہے، کہ یہ طرز عمل تم کیوں اختیار کر رہے ہو۔ یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی، شکل و صورت کیسی، نہ دل کے اندر نیت کس کی کیا ہے، کس غرض سے کر رہا ہے۔ پھر اخلاص سے کیا ہوا عمل، اس کی بڑی برکت ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔